سلمان صفدر نے جو مرشد عمران خان کے یعنی کہ ظاہر ہے انہوں نے ملاقات کی، جو آخری الفاظ تھے انہوں نے جو لکھے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی جمع کرائے ہیں مرشد عمران خان کے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ مرشد عمران خان کے جو آخری الفاظ ہیں کیا خوبصورت. ویسے تو مورخ لکھ رہا ہے، تاریخ لکھی جا چکی ہے مرشد عمران خان کے بارے میں، تاریخ مورخ دان لکھ رہے ہیں، تاریخ دان جو لکھاری ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ہیرو بھی آیا، ایک ایسا مرد بھی آیا، مرد کا بچہ آیا، اور ایسا لیڈر آیا پاکستان کی سرزمین کے اوپر کہ جس کو یہ ڈاکو چور لٹیروں نے مل کے اس کے ساتھ یہ ظلم کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے، یہ بونے یہ ایسے بد کردار لوگ، ایسے گھٹیا لوگ، یقین کریں. بہرحال آپ کے سامنے مرشد عمران خان کے جو آخری الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مرشد عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. آپ نے لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. یہ شخص کس تکلیف میں ہے میرے پاکستانیوں، کس قرب کے ساتھ گزر رہا ہے اور کس اذیت میں یہ سہ کے برداشت کرتا ہوا آخرکار کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جو حق ہیں، جو قیدی کے حق ہیں، جو قیدی کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا وہ مجھے دیا جائے، اور جو میری ضروریات ہیں، کتابیں ہو گئیں. آپ اندازہ کریں میرے پاکستانیوں، جب مریض اس کو کیا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، علاج چاہیے ہوتا ہے نا مریض کو، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے میرا علاج ہو جائے. یہ ڈیل نہیں کر رہا، جھک نہیں رہا، بک نہیں رہا، ڈر نہیں رہا. اصل وجہ یہی ہے، مرشد عمران خان کی جیت یہی ہے، مرشد عمران خان کا ڈٹ جانا میرے پاکستانیوں. یہ جیت ہے اس شخص کی. سلام پیش کرتی ہے پوری قوم، دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے، لیکن خالی سلام دینے سے کچھ نہیں بنتا میرے پاکستانیوں. میرا تو ایک مشن ہے کہ مرشد عمران خان کے لیے حق کی آواز. ڈاکو چور لٹیروں کا نام لیتے ہیں، نواز شریف ڈاکو چور لٹیرا، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے، اور یہ کرپٹ سیاستدان جتنے بھی ہیں، اور کرپٹ جرنیل، یہ بالکل کچرا گند ہو چکا ہے میرے پاکستانیوں. نہ میں کبھی ڈرا ہوں، نہ کبھی جھکا ہوں، اور نہ جھکوں گا انشاءاللہ. چاہے بس میں اس وقت اللہ کے حاضر بیٹھا ہوں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں، میرا جو دل ہے وہ میرے اللہ پاک جانتے ہیں، دلوں کے راز، دلوں کے بھید. بس میرا اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے. مجھے ٹوٹنے نہ دے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. حق کے لیے، سچ کے لیے کھڑا ہوں. لیکن میں جرنیلوں کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ملک کو خراب کرنے والے اور ان ڈاکو چور لٹیروں کو پہلے کہتے رہے، پھر انہی لوگوں کو مسلط کر دیا. ٹک ٹاکر جو بسنتی ہے اس کے بارے میں کہتے رہے، اور اس نے یہ کہتی رہی کہ یہ جو پیچھے نعرے لگواتی رہی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا میرے پاکستانی. بہرحال قوم تو دیکھ رہی ہے، لیکن قربان جاؤں مرشد عمران خان کے، وہ تاریخ رقم کر رہا ہے، اور پوری قوم کو ایک ایسا ہیرو، ایک ایسا نوجوان، اور جسے قوم دیکھ رہی ہے کہ جو بھی مرشد عمران خان کا دیوانہ ہے وہ پھر اسی کا دیوانہ ہے، اسی کو فالو کر رہا ہے کہ ڈٹ جانے میں جیت ہوتی ہے. چاہے دیکھنا، ڈٹ جانے میں ظلم، مجبوری، بے بسی، لاچاری، تکلیف، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. پارٹی توڑی گئی. اتنی 26 سالہ سٹرگل کر کے جو شخص پارٹی بناتا ہے اسے توڑا گیا میرے پاکستانیوں. میں نے کہا لیرو لیر کر کے رکھ دیا، پھر بھی وہ ڈٹ گیا. اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو. پھر ملاقاتیں بند، ان کی بہنوں کے ساتھ انڈے مارے گئے، واٹر کینن پھینکا گیا، اور جناب کیا کیا نہیں ہوا میرے پاکستانیوں. لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ جو آرمی چیف ہے آپ کا، اب لوگ کہیں گے بھائی یہ کون کروا رہا ہے. جب آپ کا ڈرامے باز، شو باز ایسا، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، الفاظ میرے قیمتی ہوتے ہیں، یقین کریں. میں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کا نام لوں. میں تو نام لینا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بھئی تو وزیر اعظم ہے، ایسا تھا وزیر اعظم، اور تیری پوسٹنگ وزیر اعظم کے، میرے خیال میں ہم نے گدھے کو بٹھا دی ہے. وزیر اعظم ہے تو، تجھے
تیری یہ اوقات ہے کہ تو اپنے ابو سے پوچھ کے بتائے گا سہیل خان آفریدی ملاقات کرے گا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، چلو بھر پانی سے بندہ ڈوب مرے۔ اب جو پٹواری حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کیا خاک کا وزیر اعظم ہے؟ بہرحال میرے پاکستانیوں، آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کے آخری الفاظ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ ڈھیل دوں گا، اور نہ مجھے آزادی چاہیے، جو قیدی کے حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے۔ وہ تو آپ پھر یہ بھی سوچیں میرے پاکستانیوں، یہ تو چلو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو گولیاں لگیں، پرچہ نہیں کاٹا گیا کیونکہ ڈاکو چور لٹیرے مسلط ہیں۔ پھر جناب اب آنکھ، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے پاکستانیوں ضائع ہو جائے تو پھر کون ذمہ وار ہے؟ ڈاکو چور لٹیرے اور یہ جرنیل جس سے شباز کہتا ہے کہ جناب میں پوچھ کے بتاؤں گا ابو سے، تو آپ اندازہ کریں۔ پھر جب قوم کہتی ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے اور بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کے ٹکڑے کرنے والے یہ جرنیل ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ آرمی کے خلاف بولتے ہیں۔ بھئی کس کے خلاف بولیں؟ کس کھوتے کے خلاف بولیں؟ پھر اندازہ کریں میرے پاکستانیوں۔ بہرحال ہمارا کام ہے آواز اٹھانا حق اور سچ کی میرے پاکستانیوں۔ نہیں پتہ تھا، ہم گھاس کاٹنے والے ہیں، مزدور عام جسے پتہ نہیں تھا، یہ شعور مرشد عمران خان کا دیا ہوا ہے۔ یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں، ایک مزدور، ایک تغاری اٹھانے والا، بیلچہ چلانے والا، یہ شعور کس نے دیا؟ اللہ کا کرم ہے، لیکن کس نے؟ ظاہر ہے استاد ہوتا ہے آپ کا، کرم اللہ کا ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے نا، استاد، سبحان اللہ۔ بہرحال میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور مرشد عمران خان کے آخری الفاظ کہ میں کچھ نہیں مانگتا، قربان جاؤں، میں کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے میرے حقوق دیے جائیں۔ جو قیدی کے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں آنا چاہتا، جو قیدی کے ہوتے ہیں، جو ایک بیماری جس کو لگ جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، بس اللہ خیر صلاح، اور مجھے کتابیں دی جائیں۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب پھولوں کی طرح مہکتا ہو رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال۔ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔